بھائی میں نے یاد کر جی بھائی سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک مسجد بن رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کلمہ شریف لکھ کے نیچے اس کے نا یا اللہ اور یا اللہ محمد لکھا گیا ہے، یا اللہ اور یا محمد لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے معاملے میں پوچھنا ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے صحیح؟ بھائی باقی باتیں تو الگ ہیں، یہ تو دیوبندی بریلوی اہل حدیث ساری امت میں متفق ہے کہ یا محمد نہیں کہنا چاہیے، نہ لکھنا چاہیے، یہ کوئی اختلافی بات نہیں، یا رسول اللہ یا نبی اللہ آپ کہیں تو کوئی عقل کی بات ہے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا کہ اگر کسی حدیث میں بھی آ جائے نا کہ کسی بدو نے کہہ دیا تھا پڑھنے یا جبریل علیہ السلام نے ہم نہیں پڑھ سکتے، وہاں آئے گا عالم حرام ہے اگر پڑھے یا محمد، بدل کر پڑھے یا نبی اللہ، یا ادب سے بلانا، آپ کو آپ کے نام سے آواز دینا تو سورہ نور میں اتر گیا کہ حضور کو ایسے آواز دیتے ہو جیسے آپس میں وہ لا لیتے ہیں اسحاق فلاں فلاں، نہیں، یہ تو آپ سمجھیں یا محمد والا تو قصہ ختم ہے، یہ تو نادان لوگ کہتے ہیں، خود بریلوی علماء دعائی دیتے ہیں کہ حرام ہے، باقی جو یا رسول اللہ یا نبی اللہ وہ الگ بات ہے۔ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ شریف لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے نیچے اللہ اور محمد کا نام لکھا ہے، یہ پوچھنا ہے کیا کلمے کے نیچے اللہ اور محمد کا نام لکھنا درست ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اور محمد کا نام تو جتنا جی چاہے لکھیں، پیارے ہی پیارے، ان ناموں سے بہتر نام ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ یا اللہ اور یا رسول اللہ ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی، یا محمد نہیں لکھنا، یہ آپ جا کر ہر عالم سے پوچھ لیں، جو علم والا بتائے گا یار اس کو چھوڑو، یہ تو حضور کے سامنے میں روک دیا گیا تھا کہ آپ کو اس طرح نہ آواز دیا کر، یا رسول اللہ بول سکتے ہیں، یا رسول اللہ وغیرہ بول سکتے ہیں، وہ بھی درود شریف میں کہ آپ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ کے فرشتے پہنچا رہے ہیں، بسم اللہ دن رات پڑھتے رہیں، اور جو مدد کے لیے پڑھیں گے کہ یا رسول اللہ ہمیں رزق دے، ہمیں شفا دے، دین ہی جاتا رہے گا، تباہ ہو جائیں گے۔ یا بھی کئی طرح کے نا کہ آپ مدد مانگ رہے ہیں یا حضور کے سامنے نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ پر رحمتیں ہوں برکتیں، یہ ٹھیک ہے، اس کا کوئی حرج نہیں۔ جب کہیں گے کہ اللہ کے رسول ہماری مدد کریں، جی السلام ہماری علیکم، مشکلیں حل کریں، یہ غلط بات ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ جی جی الحمدللہ۔ اچھا یہ سوال یہ ہے کہ بچوں کی سالگرہ منانے اور اس موقع پر قرآن خوانی کرانے کا شریعت میں کوئی ثبوت ہے یا نہیں؟ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، یہ کافروں سے ہی نیازی صاحب لیا، یہ تو نیازی صاحب آپ ہم سے 2-3 دفعہ اس کا جواب لے چکے ہیں، خود سالگرہ خود لفظ بول رہا کہ گرا، اور سال جو سر ہندوؤں کے لفظ ہیں سارے، وہ گرا کہتے ہیں نا، اس دن پیدا ہوا، یہ گرا تھی، فلاں ستارہ تھا، سب وہاں سے آئے ہیں، دین میں اس کا کوئی تصور نہیں، بچے یہ کافروں کی رسم، کافروں کی رسم، دین میں یہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اذان کہیں، عقیقہ کریں، خوشیاں منائیں، باقی سارا فضول ہے، یہ سال کے سال گرا جو مناتے مولانا ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کو دین سمجھ کے نہیں صرف اپنی خوشی کی مناسبت سے کچھ کرتا ہے ایسا تاکہ چلے بچے نہیں، کو خوشی یا کا ہمیں وہ احساس ہو جائے، میاں طاہر وہ ٹھیک ہے، ہمارے گھروں میں یہ لانتے آ گئی، مگر ہے تو یہی بات ہے جو کام کافر کرے نا، کافر تو عبادت بھی کرے اور وہ عبادت ہمارے دین نے ہمیں حکم نہ دیا ہو، اگر ہمارے دین نے دیا پھر تو مجبور ہے، نہیں دیا تو ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے، کافر سے مشابہت ہو جائے گی۔ کیوں ان وقتوں میں نماز روکتی گئی؟ نماز وہی ہے، قرآن سجدے، مگر کہا سورج نکل رہا ہو، سر پر ہو، غروب ہو رہا، نہ پڑھو، کیونکہ یہ وقت جو ہے مشرکوں کیا ہے وہ سورج کو سجدہ کریں، حالانکہ وہ سورج کو کرتے ہیں، ہم نے اللہ کو کرنا، مگر تھوڑا ٹائم مل گیا، ایک وقت ہو گیا، چھوڑو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے جی جی کہ تقدیر کے متعلق تھوڑا سا بتا دیں، اور کیا تقدیر دعاؤں سے بدلی جا سکتی ہے؟ اللہ بدل سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل تقدیر کا بیان کرتے ہیں، جو بات پہلے ہو رہی وہ بھی تھوڑا سا ترجمہ ساتھ ملا دوں کہ آپ یہ قسم کھا لیں کہ جو کافر کام کریں گے نا ہم نے ضرور اس کے الٹ کرنا، یہ ایمان کا مطالبہ ہے کہ کفر سے اتنی نفرت ہو جس طرح آگ میں پڑنا آدمی نہیں پسند کرتا، کوئی چاہتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈال دیے، اس لیے ہندو عیسائی یہودی جو کام کریں وہ صحیح بھی ہو تو ہم نے نہیں کرنا، دین میں اگر حکم ہے، اس لیے تشبہ بالکفار خود ایک سمجھے شک ہے دین کی کہ کافروں کی ریس نہیں کرنا، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک کفر کی طرف تمہارا رجحان ہے، تم کو اچھے لگتے ہیں کافر، بہت خطرناک بات ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا جو کافروں کی مشابہت کرے گا وہ نہیں میں سے ہوگا، کافروں سے اٹھایا جائے گا کہ تجھے کافروں کے طریقے پسند۔ آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے۔ ہاں دوسری بات، تقدیر کیا دعا سے بدلی جا سکتی ہے اور تقدیر کیا ہے؟ میرے بھائی یہ بات جب سمجھ لینا آدمی کی تقدیر کیا تو یہ سوال ختم ہو جاتا کہ فلاں شاہ سے بدلی جا سکتی، بدلنی کیا، تقدیر کوئی ایسی بات ہے کہ وہ یوں ہو یوں ہو، تقدیر ہے اللہ کے علم کا نام کہ جو کچھ ہونا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا، اور کچھ نہیں، نہ کسی کو مجبور کرتے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں اس وقت اللہ جانتا کہ یہ بولیں گے، تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے،
کہ یہ بیمار ہوگا پھر دوائی کھائے گا ٹھیک ہو جائے گا، بیمار ہوگا دعا کرے گا ٹھیک ہو، بدلنا نہیں، وہ دعا خود جو ہے تقدیر میں، تقدیر اللہ کا مکمل علم ہے میرے بھائی، اس میں ادھورا تو نہیں کہ اللہ کو صرف یہ پتہ دعا کرنے کا نہیں پتہ کہ یہ دعا کرے گا، اسی لیے یہ بالکل سوال سیلف کنٹراڈکٹی ہے۔ ایس میری بات کو جو فالو کر لیں گے نجات پا جائے، کوئی بدلتی نہیں، تقدیر ہی اپنا کام کرتی جاتی ہے، پہلے بھی تقدیر تھی، دعا بھی تقدیر ہے، اس کے نتیجہ میں شفا ہوگی وہ بھی تقدیر ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے، ادھورے نہیں بات اللہ کے علم میں کہ کچھ جانتا کچھ بعد میں پتہ چلتا، سب کچھ جانتا جو کچھ ہوگا، اس لیے بدلنا کیا ہے، وہ دعا بھی خود تقدیر میں۔ کشمیر کے ایک راجہ نے، مولانا انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ پوچھا ایک مسلمان عالم سے تقدیر بدل جاتی؟ انہوں نے کہا راجہ صاحب بدل جاتی ہے اگر در تقدیر باش ہو، اگر وہ بدلنا بھی تقدیر میں ہو، پہلے ہی ہو کہ بدلنا ہے، اگر ہو کہ نہیں بدلنا کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ اس لیے جو بدلنا کہتے ہیں نا تقدیر کو، ان بیچاروں کی عقل بہت ناقص ہے، وہ سمجھے اللہ تعالیٰ کو ادھورا علم ہے، پر کچھ پہلے جانتا تھا کچھ ہم نے کہا تو پتہ آیا لگا اس کو، ایسی بات نہیں۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی دوستوں کے تو مسئلے حل ہے، کوئی چیز نہیں بدلتی تقدیر کو، تقدیر میں سب کچھ پہلے سے ہی ہے کہ یہ ہوگا اور اس کے بعد یہ کرے گا، پھر یہ نتیجہ نکلا ہے، بدلنا اس میں کیا۔ مولانا صاحب سوال ہے کہ میں نے نا ایک پلاٹ لیا تو اس کی پیمنٹ میں نا میں پھنس گیا ہوں، اور اب میری پیمنٹ تقریباً 2 لاکھ روپے ادھر پھنسی ہے، 1 لاکھ اور دینی ہے تو وہ مجھے نہیں رینج ہو رہی، تو اس کے لیے میں نے بینک سے 11% کے اوپر نا انٹرسٹ کے اوپر رقم لی ہے قسطوں کے اوپر، تنخواہ دار بندہ ہوں، اپنی تنخواہ سے 5,000 روپیہ دے کے نا تو وہ میں بینک کو آہستہ آہستہ دیتا رہوں گا، تو کیا یہ جائز ہے، یا اس پلاٹ کو بکنے لگاتا ہوں تو وہ پوری قیمت پہ نہیں بکتا، آدھی قیمت پہ بک رہا ہے؟ آپ حرام کو حلال کرانے کی ہم سے کیوں کوشش کرتے ہیں؟ جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے۔ آپ اگر مجبور ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں تو آپ خود جانتے ہیں، آپ کا اللہ جانتا ہے کس طرح جان چھڑانی ہے۔ ہم یہ صرف بتا سکتے ہیں کہ جو بینکوں سے قرضہ آپ نے انٹرسٹ پر لیا حرام، ایک مصیبت میں پہلے پڑے ہوئے تھے کہ دیا تھا پیسہ، اب یہ بینک کے چنگل میں پھنس گئے، یہ تو پتہ آپ کو بعد میں چلے گا نا جب ان کے واجبات آتے رہیں گے۔ میرے تو کئی عزیز ہیں جو کہتے ہیں مولانا توبہ ہم بینک میں آئے ان سے قرضہ نہیں لیں گے، سوچنا بھی نہ، یہ جتنی رعایتوں کے اعلان کرتے سب دھوکہ، جب پھنس جاتا پھر پتہ لگتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کیا قیامت ہے جو آئی ہوئی ہے، تو آپ پھنس گئے ہیں تو اللہ آپ کی حالت پہ رحم کرے، لینا نہیں چاہیے تھا۔ پلاٹ وغیرہ تھوڑے میں بکتا تھا، جان چھڑا رہے تھے، اب بینک کا قرضہ کس طرح ہوگا، انٹرسٹ بڑھتا جائے۔ جی السلام علیکم۔